پھیلا ہے اور پھیلے گا اسلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ استقبال ہے ناظرین اسلامی چینل پر، سنیں گے دوست عمران پرتاپ گڑھی کی درد بھری نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں سنسد میں پیش نیشنل الیکشن بل جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بل سنویدھان کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے اور چھیتریہ دلوں کو ختم کرنے کا کام کرے گا۔ اسد الدین اویسی AIMIM پرمکھ۔ آئیے دوستو پہلے سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کہ وضو کے لوٹے کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی، جسے دیکھنا ہے وہ آ کر دیکھے یہ سچائی، دیکھے یہ سچائی کہ پھیلا ہے اور پھیلے گا اسلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ بس جاتے جاتے یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے۔ فلمی لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن تین سلمان، شاہ رخ اور عامر کو سلیوٹ بس ایک بات کے لیے کہ جب ہندوستان کا مہانائک ایک قاتل کے ساتھ سیلفی لے رہا تھا تو ان تینوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں فلسطین کے قاتل کے ساتھ سیلفی لینے نہیں جاؤں گا۔ سلام کرتا ہوں سعودی۔ یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے۔ یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے۔ جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے۔ صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ کہ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے۔ اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔
میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ ہماری آنکھوں نے ایسے منظر بھی دیکھے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ ایک پہاڑی پر کوک اور بیئر کی بوتلیں لے کر بیٹھے ہیں لوگ، توپ لگی ہوئی ہے، گولے دگتے ہیں، معصوموں کے چیتھڑے اڑتے ہیں اور ادھر چیئر ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں نے ایسا منظر بھی دیکھا ہے۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں صاحب کہ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن عثمان اپنے دادا حضرت حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا تو میں نے عبد شر کے ساتھ آپ کی خدمت میں 40 سواروں کی ایک جماعت بھیجی۔ وہ میرا خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبد شر یعنی بڑائی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تم عبد خیر بھلائی والے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فرما لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا جواب لکھا اور ان کے ہاتھ حوشب کو بھیجا جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت تھی۔ حوشب اس خط کو پڑھ کر ایمان لے آئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کو بدل دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے، یعنی اس برائی کا دل میں غم ہو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک پانی کے جہاز پر سوار ہوں، قرعہ سے جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصے میں ہوں اور بعض لوگ نیچے کے حصہ میں ہوں۔ نیچے کی منزل والوں کو جب پانی لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں اور اوپر کی منزل پر بیٹھنے والوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے نیچے کے حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ اوپر جانے کے بجائے سوراخ سے ہی پانی لے لیں اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ آپ اگر اوپر والے نیچے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کو ان کے اس ارادے سے نہ روکیں اور وہ سوراخ کر لیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے سوراخ نہیں کرنے دیں گے تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مسافر بھی بچ جائیں گے۔ فائدہ: اس حدیث میں دنیا کی مثال ایک جہاز سے دی گئی ہے جس میں سوار لوگ ایک دوسرے کی غلطی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ساری دنیا کے انسان ایک قوم کی طرح ایک جہاز میں سوار ہیں۔ اس جہاز میں فرما بردار بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں۔ اگر نافرمانی عام ہوئی تو اس سے صرف وہی طبقہ متاثر نہیں ہوگا جو اس نافرمانی میں مبتلا ہے
بلکہ پوری قوم، پوری دنیا متاثر ہوگی۔ اس لیے انسانی معاشرہ کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو روکا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو سارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ حضرت عرص بن عمیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی غلطیوں پر سب کو جو اس غلطی میں مبتلا نہیں ہے عذاب نہیں دیتے، البتہ سب کو اس صورت میں عذاب دیتے ہیں جبکہ فرما بردار باوجود قدرت کے نافرمانی کرنے والوں کو نہ روکیں۔